کیا ہے؟ ایک نبی کے گستاخ کو سزا ملی ہے، باہر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عالم دین، مفتی، معلم، مدرس، غوث، کتب، ابدال، صحابی، تبعی، تبع تبعی، انبیاء، ساروں کو پیغام ہے قرآن کا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی ہے کہ معاشر کے جو فیصلے ہونے وہ تو ہوں گے، اے سونے رب مجھے دوبارہ جب دنیا میں بھیجے نا تو مجھے نبی کا امتی بنا کر بھیجنا۔ بولو سبحان اللہ۔ عیسیٰ نبی ہو کر، عیسیٰ نبی کا ہوتا تھوڑا بھی، ساری کائنات کے صحابی اکٹھے کرو۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، ہم سارے حافظ، قاری، معلم، مدرس، مفتی اور شیخ حدیث اور ولی اللہ اور غوث، کتب، ابدال، سارے اپنی عبادتیں اکٹھی کریں، ایک صحابی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی کی عبادت کے برابر، ایک صحابی کے ایک سجدے کے برابر، ایک صحابی کی ایک غلامی کے برابر، حضور کی غلامی کے برابر، حضور کے گدائی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا جب ہم سب اکٹھے ہو کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو سارے صحابی، سوا لاکھ صحابیوں کی عبادت کو اکٹھا کرو، ایک نبی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سارے صحابی، سوا لاکھ صحابی ہیں، سب کی عزتیں ہیں، سب کی شانیں ہیں، سب کا وقار ہے، سب کا مقام ہے، سب کے رتبے ہیں، لیکن بات یاد رکھو جو رتبہ اور مقام نبی کا ہے وہ صحابی کا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا تھا سورۃ طٰخان میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اختیار دیا ہے کس کو؟ ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، جس گھر کی وجہ سے بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے حاصل کلام جزائے مبارکہ کو پیش کیا، وہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے۔ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں، ہماری نظروں کے سامنے افواہ ہو رہے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مسنگ پرسن، رہتے ہماری نظروں کے سامنے ہیں مگر ہم سے افواہ ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ اپنے بچوں کو ہم موبائل دے رہے ہیں، ان کو موبائل پر غیر مذہب طاقتیں ہینڈل کیے ہوئے ہیں، سٹیرن کافروں کے پاس ہماری اولاد گاڑیاں بنے ہوئے ہیں، جدھر انگریز لے کے جا رہا ہے، جدھر یہودی نامی لے کے جا رہی ہے، ہوتے ہماری نظروں کے سامنے۔ بیٹی گھر میں ہے، ماں کام کر رہی ہے، بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو گھر میں بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، کہتی کیا؟ باپ کو کہہ دیتی ہے کئی دفعہ، اٹھو نا آپ کھانا کھائیں نا۔ اس نے اپنا ڈرامہ چھوڑ کے آپ کو کھانا گرم کر کے دیا۔ بولو استغفر اللہ، اونچا بولو استغفر اللہ۔
ڈرامہ افضل ہے یا باپ کی خدمت، ماں کی خدمت؟ ماں باپ کی خدمت اللہ نے اس کو افضل کہا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہودی لابی نے موبائل میں مدغم کر دیا، قرآن چلا گیا ہاتھوں سے، تسبیح ہاتھوں سے گئی، درودوں کے گجرے گئے، سرکار کی یادیں گئی۔ اب تو گھر میں بات بھی ہوتی ہے تو ڈراموں کی ہوتی ہے۔ یہ دن کرکٹ کے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ میرے نبی کا میلاد منایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی نہ گزرے سال کے 12 مہینے نبی کی خوشی مناؤ کہ تمہارا نبی آیا ہے تمہاری بخشش کروانے کے لیے۔ نبی نہ ہوتے تو کس کی چوکھٹ پہ جاتے، کس کا دروازہ کھٹکاتے، کس سے جا کے بھیک مانگتے؟ آخری ایک بات تو سمجھو نا، مشکل وقت میں لوگ کہتے ہیں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، مگر سنو ایمان والو، جب تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے، تیری اپنے عزیز تجھے چھوڑ جائے، تیری بیوی چھوڑ دے، تیرے بچے چھوڑ دے، تیرے ماں باپ چھوڑ دے، تیرا خاندان دوست یار چھوڑ دے، اور تجھے دنیا سے آخرت کے سفر کے لیے چارپائی پہ سلا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، پھر قبر میں جا کے دفنا دیتے ہیں، دنیا تجھے چھوڑ دیتی ہے، مصطفیٰ تجھے نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ چلیا تو کہتا ہے کہ نبی نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ تم میں موجود ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تم میں، ہم میں کہاں موجود ہے؟ مجھ سے پوچھو نا کہاں موجود ہے؟ حضور کہاں موجود ہے؟ مومن سے پوچھو اللہ کے نبی کہاں موجود ہے؟ مومن نے اپنے دل میں سٹیج سجایا ہے مصطفیٰ کا، ممبر سجایا ہے مصطفیٰ۔ اور چلیا جس وقت تینوں سارے چھڑ جان گے نا تے قبر چ میرے آقا دا چہرہ آ جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پوچھنے والا پوچھے گا ماں كنت تقول فی ھذا الرجل، صورت مصطفیٰ دکھائی جائے گی اور صورت مصطفیٰ۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں قبر بڑے سخت سوال ہونے ہیں، یہاں بڑے سخت سوال ہونے ہیں، بڑے سخت سوال ہونے ہیں۔ چلیا لوگا پہلے نبی دا مرید بن جا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ نبی دا مرید بن جا، کیا فائدہ ہوئے گا؟ قبر واقعی بڑے سخت سوال ہو، اے کوئی پولیس والے پھڑ لین یا کوئی ایجنسیاں کوئی بندے سخت سے پھڑ لین کسی تے بڑیاں کھوریاں نظریں دیکھتے ہیں، اتوں لے کے تھلے تک تلاشی ہوتی ہے، چیک اپ ہوتا ہے، کوئی چرس پاؤڈر، کوئی پنگ، کوئی افیم، تلاشی لو یار سی اسلحہ شسلہ تے کول کچھ نہیں۔ جس کو شیطان دا بم ہویا نا قبر چ تلاشی ہوئی۔ بولو سبحان اللہ۔ قبر چ تلاشی ہوئی، جس دے دل وچ میرے مصطفیٰ دا مسند سجیا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تلاشی ہوئی، پوچھا جائے کہ دس بھائی کس نے اور کس نے؟ ایتھے تھانے سے بندہ پکڑیا جائے نا سب تو پہلے پوچھتے ہیں کیڑی پارٹی نے، کیڑی پارٹی؟
کیوں؟ تگڑی پارٹی دا یا بعد میں بھی چھوڑنے پہلے چھوڑ دو. بولو سبحان اللہ. ایک قبر تحقیق ہوئے گی, پوچھا جائے گا بتاؤ کس پارٹی کے ہو, کس پارٹی کے ہو؟ حضور کا نوکر, نبی کا غلام, سرکار کا گلا ترے مدینہ کا فیضان پانے والا, مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والا, حضور کے صحابہ کے گن گانے والا, نبی پاک کی ازواج کا ادب کرنے والا, یہ کہہ دے گا کہ میں اور خدا دوں, میں سیدہ زہرا کی چوکھٹ کا قدامہ, سیدہ زہرا کی چوکھٹ کا مقدامہ. جس طرح تسی مرید بنو گے نا حضور دے, جس طرح آپ لوگ میرے نبی کے مرید بن جاؤ گے نا, یہی تو سب سے بری بات ہے نا. ہم نے دنیا والے بڑے پیر پکڑے ہیں, ایک پیر محمد رسول اللہ نہیں پکڑا, جس کی وجہ سے رستہ تو اہدنا الصراط المستقیم گنبد خضرا ہو جاتا ہے. روضہ رسول سے جو کشف کی نور کی لاٹھیں پوری کائنات میں چمک رہی ہے, وہ روشنی تیرے دل کے دروازے سے اندر اس لیے داخل نہیں ہوتی. تو اپنی کتابیں اٹھا اٹھا کر دنیا کو پڑھاتا ہے, کبھی مصطفیٰ کے قرآن کو بھی پڑھا کے دیکھ. دنیا والوں کو مناظروں میں, مجادلوں میں دنیا والوں کی کتابیں نظر آتی ہیں, اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا. ایک بار دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر دیکھو, حضور کی غلامی کر کے تو دیکھو, پتہ لگ جائے گا کہ دولت عشق مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ. سارے پیر عزتوں والے, میں کہہ رہا تھا مصطفیٰ کہاں ہے, مجھ سے پوچھتے ہو نبی کہاں ہے. جب شیشہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے